عجیب لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ والے، ان کی بس نگاہوں میں جب آدمی چڑھ جائے آ جائے تو پھر اس کا کام بن جاتا ہے۔ اب یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی آزادی کے ساتھ بات کر دینا فائدہ بھی دیتا ہے آدمی کو۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے صاحبزادے، ان کا بھی ایک اس قسم کا واقعہ ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا، اسی علت میں مبتلا تھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ شراب نوشی کرتا تھا بلکہ دیگر عیاشیاں جو شراب نوشی کا لازمہ ہیں ان میں بھی مبتلا تھا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم نے بھی اس کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا اس قسم کی حرکتیں مت کیا کر۔ وہ کوئی باذوق شرابی تھا، اس نے آگے سے فارسی کا ایک شعر پڑھ دیا، بڑے کمال کا شعر پڑھا اس نے کہا در کوچ ہے نیک نامی مارا گزر نہ دادند، در کوچ ہے نیک نامی مارا گزر نہ دادند، در کوچ ہے نیک نامی مارا گزر نہ دادند۔ نیک نامی کا جو کوچہ ہے، نیک نامی والی جو گلی ہے جہاں پر اچھے نام لوگ کماتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ نیک نامی والا کوچہ جو ہے وہ تو میری تقدیر میں میرے رب نے لکھا ہی نہیں ہے۔ در کوچہ ہے نیک نامی مارا گزر نہ دادند، نیک نامی والا کوچہ اس میں تو میرا گزر لکھا ہی نہیں ہے تقدیر والوں نے۔ گر تو نمے پسندی تبدیل کن قزارا، اگر آپ کو یہ میرا طرز عمل پسند نہیں ہے تو پھر میری تقدیر بدل ڈالیے۔ خواجہ محمد معصوم جوش میں آئے، فرمایا تبدیل کردم تغییر کردم، بدل دی میں نے تیری تقدیر، بدلا ڈالی ہے میں نے تیری تقدیر۔ وہ نوجوان بے ساختہ ایسے اس کے دل پر اثر ہوا، بے ساختہ چیخ ماری، اس نے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور روتے روتے ہچکیاں بند گئیں اس نے عرض کی کہ میرے دل میں ساری برائیوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اب جیسے آپ چاہیں گے ویسی زندگی گزاروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام۔ تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اصلاحی مراکز ہوتے ہیں۔ سید مسکین شاہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، ان سے حضرت معظم بیعت تو نہیں ہوئے۔ بیعت اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تیرا حصہ کسی اور کے پاس ہے، اس کو تلاش کر۔ وہ تلاش کرتے کرتے طویل داستان ہے اس کی، حضرت معظم نے اس کے لیے خاصی محنت کی۔ آخر وہ خواجہ احمد خان، ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ان تک ان کی رسائی ہو گئی۔ حضرت صاحب علم شخص تھے، یہ تو آپ سارے جانتے ہیں، ان کا ذوق ہی سارا علمی تھا، اور علم بھی اس قسم کا نہیں کہ جس طرح گزارے کا علم ہوتا ہے کہ بھئی واجبی سی کتابیں پڑھی ہوں۔ وہ تو بڑے نقاد، چونکہ منطقیوں سے پڑھا تھا، خیر آبادی علماء سے پڑھا تھا، اس لیے ہر چیز میں نقد و جرح ان کی عادت تھی، مزاج تھا ان کا۔ ان کے جو شیخ تھے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کوئی کتاب لا کے رکھا کرتے تھے، ان کا بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ اس زمانے میں اتنا حسین کتب خانہ، خانقاہ سراجیہ کا کتب خانہ بہترین کتب خانوں میں سے ایک ہے، عظیم کتب خانہ ہے، اور اس زمانے میں انہوں نے اتنی خوبصورت جلد بندی اس کی کرائی ہے کہ اب تک اس کی جلدیں جو ہیں وہ چمک رہی ہیں، سنہری جلدیں۔ جس طرح بعض قرآن کی جلدیں ہوتی ہیں بہت خوبصورت سنہری ڈائی دار جلدیں، وہ ہر کتاب وہاں پر اس طرح جلد کی ہوئی ہے۔ بہت بڑا خرچہ کیا انہوں نے، کتابوں کا بڑا ذوق تھا، عالی شان کتب خانہ قائم کیا تھا۔ تو حضرت معظم جب ان کے ساتھ وابستہ ہوئے تو پہلے سے معمول تھا ان کا کہ کوئی ایک کتاب لاتے تھے، محفل میں جب بیٹھتے تھے تو کہ ایک کتاب کتب خانے سے نکال کر لاتے تھے اور اسے پڑھ کر کچھ حصہ سنایا کرتے تھے۔ جو حاضرین بیٹھے ہوتے تھے ان میں بڑے بڑے علماء بھی ہوتے تھے، وہ
سنا کرتے تھے، آپ گویا ایک قسم کا درس دیا کرتے تھے، کبھی حدیث کا، کبھی تفسیر کا، کبھی کس کا، کبھی تصوف کا۔ حضرت معظم کے جانے سے پہلے وہ بیان کیا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ حضرت معظم جب تشریف لے گئے تو کچھ عرصے تک تو حضرت معظم نے بھی چند دن تک خاموشی سے سنا، مگر آخر طبیعت تو اپنی طبیعت ہے۔ ایک دن انہوں نے کوئی بات کی کتاب کے حوالے سے کہ یہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت معظم نے فرمایا کہ جی بات لکھی ہوئی تو ہے مگر صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیسے صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے؟ کہیں صاحب یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی؟ حضرت معظم فرماتے ہیں میں نے اپنے موقع پر دلائل پیش کرنے شروع کیے، سارے حاضرین مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس گستاخ کو دیکھو، حضرت صاحب کے سامنے بول رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ حضرت بھی بڑے خوش ہو کر ان کے چہرے پر ایک تابناکی ایک مسکراہٹ آئی، ان کو بھی ایک لذت محسوس ہوئی میری گفتگو سے، میرے دلائل سے۔ تو باقی سارے تو مجھے گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ میں نے جب اپنی بات ختم کی تو فرمانے لگے کہ قاضی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کتاب والے کی بات غلط نظر آتی ہے، آپ کی بات نے تو میرا دل مو لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت معظم۔ حضرت معظم فرماتے ہیں پھر تو کام بن گیا، میری تو راہ کھل گئی، ایک قسم کی راستہ مل گیا مجھے کہ شیخ خوش ہوتے ہیں۔ پہلے تو ڈرتا تھا کہ خفا ہوں گے، عادت تو تھی میری باس و نقد کی جرا کی۔ پھر روز یہی مسئلہ ہوتا تھا، ادھر کتاب آتی تھی، ادھر کچھ پڑھتے تھے اور پھر ادھر میری اور ان کی گفتگو شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے ہوتا رہا۔ لیکن دوستو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ خانقاہیں جو ہیں وہ اصلاح کا مرکز ہوتی ہیں۔ وہ جو خواجہ احمد خان تھے وہ بہت بڑے نفسیات کے ماہر تھے، وہ اصلاح کرنے کی تکنیک سے اور طریقے سے واقف تھے، ان کو اس چیز میں بڑا کمال تھا۔ میں جس موضوع پر چل رہا ہوں حضرت معظم اور ان کے شیخ کی، اس میں بیچ میں چھوٹا سا وقفہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ احمد خان کی نفسیات کے حوالے سے تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھو وہ اصلاح کے لیے کیسے کیسے انداز اختیار کرتے تھے۔ حضرت معظم نے بیان فرمایا کہ ادھر خانقاہ میں رہنے والے دو خادموں میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں خادموں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ جھگڑا تو ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، خانقاہ کے خادموں میں بھی ہو جاتا ہے، سکے بھائیوں میں ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ تو ہو جاتا ہے معاملہ۔ خانقاہ میں جو رہنے والے لوگ تھے ان میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ایک نے دوسرے نے اس کو برا بھلا کہا اور خاصی تلخی تک نوبت پہنچی۔ جب بڑے حضرت صاحب باہر تشریف لائے، خواجہ احمد خان صاحب جب باہر تشریف لائے تو ایک صوفی گیا، اس نے فٹافٹ اپنا موقف بیان کیا اور دوسرے کی شکایت لگائی کہ جی میں یہ بات کر رہا تھا اور اس نے مجھے اس طرح کہا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی آ گیا، اس نے آگے کہا کہ جی اس نے مجھے بہت ناروا باتیں کی ہیں اور یہ مجھے کہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شکایت ان کے سامنے کی، سخت غصے میں تھے وہ ایک دوسرے کی طرف سے۔ حضرت خواجہ احمد خان نے فرمایا کہ دیکھو بھائیو، قصہ یہ ہے کہ یہ تم میں جو اختلاف ہوا ہے نا، اس میں تمہارا قصور کوئی نہیں ہے، جی میرا قصور ہے سارا۔ قصہ یہ ہے کہ شیخ ایک کی مثال ایک آئینے کی ہوتی ہے جس کا عکس